السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. بغیر ٹائم ضائع کیے سیدھا چلتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. ایک پوسٹ آئی ہے ہمارے ممبر کی طرف سے اور ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کو بری طرح سے ٹریٹ کرتے ہوں, ان کو مارتے پیٹتے ہوں اور یہاں تک کہ گلا دبا کے مارنے کی بھی کوشش کی گئی ہو, تو ایسی صورت میں اولاد کے پاس کیا رستہ ہے, وہ کہاں جا کے رہ سکتے ہیں؟ اور اس میں ایک بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اولاد جو ہے مائنر نہیں ہے, انہوں نے اس کے لیے ایڈلٹ کا لفظ استعمال کیا. جی, سب سے پہلے تو آپ نیئرسٹ پولیس اسٹیشن جائیں, اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. اگر وہ نہیں ایف آئی آر درج کرتے تو آپ اپنے کسی بھی وکیل سے رجوع فرمائیں. وکیل آن لائن پہ موجود ہے وکیل, تاکہ وہ جسٹس آف دا پیس کے سامنے آپ کی پٹیشن فائل کریں. یہ ایف آئی آر بنتی ہے اسالٹ کی یا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی. آپ کے پاس شیلٹر ہومس کی بے شمار آپشنز ہیں. فار اے میل ایڈلٹ یو کین گو ٹو پناگا, فار اے فیمیل یو کین گو ٹو دارالامان. لیکن فار فیمیلز ایک ایڈڈ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ 2016 کی ایکٹ کے تحت بھی آپ کو ایک ایڈڈ پروٹیکشن ملتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو وکیل کی ضرورت پڑے گی میجسٹریٹ کے سامنے جانے کے لیے, اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ میجسٹریٹ آپ کو ایک تو اسسٹ بھی کرے گا تاکہ آپ ان شیلٹر ہومس پہ جا سکیں, دوسرا وہ آپ کو اپروپریٹ ریمیڈی دے گا آپ کی سچویشن کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ویسے کیونکہ ایڈلٹ والا معاملہ ہے, ایک تو مردوں کے حوالے سے ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ ہیں, شیلٹر ہاؤسز کم ہیں. ابھی خان صاحب کافی نئے بنا بھی رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی ضرورت ہے. اور خواتین کے حوالے سے بھی وہی بات ہے کہ کچھ سکینڈلز بھی ماضی میں سامنے آئے ہیں. تو یہ میرا تو ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ہم بڑا پروموٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے کو کہ جی بہت ہی زبردست ہمارے اقدار ہیں اور ہم اکثر ویسٹ کی برائیاں کرتے ہیں. یہ سوال ہی ایڈلٹ کے لیے ہونا کہ اب ہم کیا کریں. مطلب یہاں پہ 35 سال کا لونڈا جو ہے وہ ماں باپ کا گھر ہی نہیں چھوڑتا, ماں باپ سکھاتے ہی نہیں بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونا. مطلب باہر یہ کتنا اچھا ہے کہ باہر سب کو پتہ ہوتا ہے پہلے دن سے کہ 16 سال کے ہوں گے تو ہم نے جانا ہے باہر, انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, خود سے کرنا ہے. یہاں پہ ایڈلٹس کو کوئی بھی اس طرح کا حادثہ اگر پیش آ جائے, ماں باپ اچھے طرح ٹریٹ نہیں کرے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو دنیا بدل جاتی ہے, کوئی رہنے کی جگہ نہیں. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے, اب یہ ہوم لیسنس والا جو پرابلم ہے ہم انڈیا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, چائنا نے کاسمیٹکلی بڑا اپنا پوورٹی چھپا لی ہے بڑے شہروں میں, لیکن بہرحال ہمیں پتہ ہے وہاں بھی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہم نے ملکوں کے نام لیے ہیں انڈیا کو چھوڑ کے, اب یہ ان کے تو جی ڈی پی بھی بہت اچھا ہے. تو مسئلہ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جو 20 کروڑ سے اوپر آبادی والے ملک ہیں نا, یہاں پہ حکومتیں سرکاریں جتنا مرضی کچھ کوشش کر لیں وہ سب کو شیلٹر پرووائڈ شاید نہیں کر سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ذرا آبادی پہ تھوڑا سا ہاتھ روکا جائے. اچھا, تو ساتھ ہی چلتے ہیں ہم اپنی دوسری پوسٹ کے اوپر جس میں ٹرانس پرسنز کے رائٹس کا حوالہ دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے ان کا اشارہ ہے 2 واقعات کے اوپر. ایک تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ڈیروگیٹری لفظ استعمال کیا ان کے لیے تھوڑے دن پہلے ایک اپنی اسپیچ میں, اور اس کے علاوہ ایمان علی صاحبہ نے واسع چودھری کے انٹرویو میں بھی وہی لفظ استعمال کیا. تو اس کے اوپر ان کے رائٹس کیا کہتے ہیں قانون میں؟ علی, دا تھنگ از دیٹ ہماری لیجسلیشن یا ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس دے آر ویری پرو ٹرانس پرسنس. ان فیکٹ ہماری جو 2018 کا ایکٹ تھا جو کہ ٹرانس پرسنس کو کافی رائٹس دیتا ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو ورک, جس طرح کی رائٹس گارنٹی کرتا ہے, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو چکا ہے کہ جی اتنا پروگریسو لا جو ہے پاکستان جیسے ملک نے انیکٹ کیا ہے, وچ از کمینڈیبل. But the thing is, the sad reality is کہ regardless of the Supreme Court's judgments, the legislation that's being passed, regardless of the Islamic jurisprudence, ہم لوگ تیار نہیں ایز اے کمیونٹی کہ ہم اس پروگریسو اسٹانس کو اکنالج کریں کہ ٹرانس پرسنس آر اے پارٹ آف آر کمیونٹی. سو یہ تو ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. میرے نظر میں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک آپ اس کو ٹرانس پرسنس کو انسلٹ کرنا کرمنلائز نہیں کر دیتے, دیر از نو وے ٹو اسٹاپ دس فرام ہیپننگ. ایجوکیشن اویئرنیس کی ہم اتنی کیمپینس شروع کرتے ہیں, ایون عورت مارچ بھی اپنے سلوگنز میں ٹرانس پرسنس کو انکلوڈ کرتا ہے, بٹ اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پبلک پرسنالٹیز ہمارے اس کو ایز این انسلٹ یوز کرتے ہیں ٹرانس پرسنس کو. اینڈ سو اس کا مجھے تو یہی حل لگتا ہے کہ آپ اس کو کرمنلائز کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ میں ظاہر ہے بالکل بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو کہا وہ کیونکہ کسی کی تذلیل کرنا ان کا مقصد تھا تو انہوں نے حوالہ دیا اس ڈیروگیٹری ٹرم کا, لیکن جو تو ایمان علی کا تھا نا وہ تو بالکل وہ آئیڈیل مثال ہے اڑتے تیر کی,
کہ مطلب نہ ان کا مقصد تھا, نہ وہ کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی, وہ بس ایک تیر جا رہا تھا اور انہوں نے ہوائی کیچ کیا بہت. But that is the inherent Exactly. that insensitivity that we have towards trans persons. ابھی بھی ہم اس کو اتنا کیجولی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو دفتروں میں کوٹا سیٹ کر دیں, آپ ان کو نوکریاں دلوائیں, آپ ان کو ٹی وی پہ ایز این اینکر پرسن ہائر کر رہے ہیں اور ہم اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں, بٹ ہم اندر سے قوم جو ہے ہم ابھی بھی ان کو اپنی کمیونٹی کا عزت دار ممبر نہیں سمجھتے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ بہرحال فرق تو اس چیز سے بھی پڑے گا کہ جب وہ دفتروں میں آئیں گے, اسکولز میں آئیں گے, ہم جب انٹریکٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اس سے بھی فرق تو پڑے گا, لیکن وہ آہستہ ہے. After watching all of these videos and these comments, do you think they would want to enter the offices and workplaces and schools after all of this that is happening? یہ بہت انفارچونیٹ معاملہ ہے. اور ساتھ ہی ہم اس پہ تیسری پوسٹ پہ چلتے ہیں, اور وہ ہے کسٹڈی کے حوالے سے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے اپنے 2 بچوں کی کسٹڈی چاہیے, جن میں سے ایک کی عمر 2.25 سال ہے اور ایک کی عمر 6 مہینے ہے. تو کیا یہ ممکن ہے یا ماں کو ہی عدالت بچوں کی کسٹڈی دے گی؟ سب سے پہلے تو کسٹڈی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کسٹڈی جو کہ ڈیفائن ہے, پشاور ہائی کورٹ نے ڈیفائن کیا ہوا اس کو کہ ایک ایکچوئل کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتی ہے مائنر کی. اس کا مطلب ہے کہ بچہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کی نرچر کر, آپ کی دیکھ بھال میں ہے, آپ کے ذمے ہے بچہ. تو کسٹڈی اسلامک لا کے تحت, اور جو یوزلی ہماری فیملی کورٹس میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 7 سال تک بیٹا ماں کے پاس ہوتا ہے, ماں کو کسٹڈی دی جاتی ہے, اور 9 سال تک بیٹی کی ماں کو کسٹڈی دی جاتی ہے, اور باپ کو کسٹڈی بہت ریئر کیسز میں ملتی ہے. لیکن ایک پرزمپشن ہے کہ ایک یہ اسلامک لا ہے کہ آپ ماں کو ہی کسٹڈی ملے گی. ہاؤ ایور آپ یہ کسٹڈی چیلنج کر سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا جہاں پہ ایک ماں سے کسٹڈی لے لی تھی بیکاز شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بریسٹ فیڈ ہر چائلڈ. اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ کافی ایسے سچویشنز ہوں گی جہاں پہ جب بچہ فارمل ایجوکیشن کی ایج ریچ کر جائے, مطلب 3 سال کا, جب وہ اسکول گوئنگ ہو جائے, تو وہاں سے بھی ان سچویشن میں بھی آپ بچے کی کسٹڈی ماں سے لے سکتے ہیں. لیکن ایز اے فادر آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. آپ گارڈین شپ کے لیے اپلائی کریں. آپ گارڈین شپ کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اسکول کے ڈیسیجنز یا آپ اس کے ساتھ ٹریولنگ کے ڈیسیجنز آپ لے سکتے ہیں. آپ وزیٹیشن رائٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک لا یہی کہتا ہے کہ آپ کی جو نرچر اور کیئر اور پوزیشن جو ہے وہ ماں کو ہی ملتی ہے, وچ از کسٹڈی. لیکن بہرحال یہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, 400 سے تو اوپر ہی اس کے ممبرز ہیں, اور وہ بہت احتجاج کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں باپ جو کہ بچوں کی کسٹڈی نہیں حاصل کر سکے, اور ان سب کا خیال ہے کہ ان کا کیس بہت اسٹرانگ تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ججز کا رجحان اس طرف پایا جاتا ہے کہ باپ جتنا مرضی ایویڈنس پیش کر دے کہ میں زیادہ بہتر گارڈین پیش آؤں گا اپنے بچوں کے لیے, لیکن وہ ماں کو ہی کسٹڈی دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سورٹ آف جینڈر اسٹیریوٹائپ کی بیس پہ یہ آئی وڈ تھنک کہ یہ ہے. یا تو یہ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی دیکھیں تو اٹ واز بیکاز شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بریسٹ فیڈ دا چائلڈ. اس کا مطلب ہے کہ بچے کا دھیان رکھنا, اس کو نرچر کرنا, اس کو اس ایج میں, اس سینسٹیو ایج میں اس کا دھیان ایک ماں ہی, عورت ہی رکھ سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ اس کی بیس پہ ہمارے کورٹس اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک آج کل کے زمانے میں جہاں پہ آپ کہتے ہو جی گارڈین باپ ہی بن سکتا ہے, مطلب فائنینشلی باپ ہی پرووائڈ کرے گا, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے مردوں کے خلاف. کیا پتہ کوئی باپ ہو جو کہ واقعی میں جس طرح ہمارے جو ممبر ہیں جنہوں نے اپنی پوسٹ لگائی ہے, مے بی پرہیپس ہی کین بی اے بیٹر کیئر ٹیکر آف دا چائلڈ. سو آئی تھنک کورٹس اس پہ تھوڑی سی ریفارم کی ضرورت ہے. تو کورٹ شوڈ اسٹارٹ لکنگ ایٹ دا کیسز ان این انڈیویجول کیس بائی کیس بیسز کہ اچھا اس کیس میں ماں کی سچویشن کیا ہے, باپ کی سچویشن کیا ہے, فائنینشلی کون بہتر ہے, یا کون ایکچولی کسٹڈی لینا چاہتا ہے. اور ویلفیئر آف دا مائنر جب آتی ہے سوال کسٹڈی کے معاملے میں, تو وہ ٹھیک ہے, اب اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا یہی ہوتا ہے کہ ماں ہی بہتر دھیان رکھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ہم اگلی پوسٹ پہ چلتے ہیں. یہ بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا جڑاں والا میں. ایک صاحب کی پوسٹ ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ 1122 پر کال ملاتے گئے, بہت دیر تک ملاتے رہے لیکن وہ کال نہیں ملی, اور پھر طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ان کو پرائیویٹ ایک ایمبولنس کا ارینج کرنا پڑی, اور جب لے کر ان کی والدہ کو ہسپتال لے جایا گیا تو تب تک ان کا انتقال ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیگر نیٹ ورک پرووائڈرز سے 1122 ملایا, وہ فوراً کنیکٹ ہو جاتا تھا. صرف یو فون ایسا کیریئر ہے جس پر جڑاں والا میں 1122 پر کال نہیں مل رہی. اب ان کا ایک طرف یہ غم
کہ ان کی والدہ مطلب اگر ان کو یہ پتہ ہوتا وہ کسی اور کیریئر سے کال کرتے, شاید وہ ٹائم پر پہنچ جاتی. اور دوسری طرف کیا اب عدالت میں اس کیس کو لے کر جایا جا سکتا ہے؟ کیا ان صاحب کی کوئی داد رسی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو کوئی کمپنسیشن مل سکتی ہے اس پر؟ سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا آپ کی پوسٹ پڑھ کر. آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ پی ٹی اے کو کمپلینٹ کریں, ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو 2 دن میں جواب مل جائے گا. اگر تو وہ نہیں رسپونڈ کرتے, آپ کو اپروپریٹ ریلیف نہیں ملتا, تو آپ کسی بھی لائر سے کانٹیکٹ کریں. وکیل آن لائن پہ موجود ہیں, وکیل آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں ان کے پی ٹی اے کے خلاف. آپ کا رائٹ ٹو ایمرجنسی سروسز وائلیٹ ہوتا ہے 2006 کے ایکٹ کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی آپ کرمنل نیگلیجنس کی بھی سوٹ فائل کر سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اپروپریٹ ریلیف کی آپ بات کر رہے ہیں, پی ٹی اے تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا کہ وہ انشور کر دے گا کہ یو فون یا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ جڑا والا میں اس کے بعد سے یہ سروس پرووائڈ کرنی شروع کر دے. اس کے علاوہ تو وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو کرمنل نیگلیجنس کا ہی سوٹ فائل کرنا پڑے گا, کیونکہ اور اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی مثالیں ہیں کہ عدالت نے کوئی کسی بندے کو کوئی ریلیف دیا ہو. مطلب پھر وہی بات ہے, کارپوریٹس کے بہت بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح سے کیس چلے گا, لیکن بہرحال مطلب بنتا تو ہے عدالت جانا. بالکل, کیونکہ یہ اتنا بڑا لاس ہے آپ کی وجہ سے. مطلب ایک تو یہی چلے ٹھیک ہے اگر اس ایریا میں سروسز بحال ہو جائیں آپ کی وجہ سے, تو چلے یہی کسی اور کی زندگی بچ جائے گی. دوسرا یہ کہ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اس کمپنی کو کچھ نہ کچھ ہرجانہ بھرنا پڑے. بالکل. اچھا رملہ, 5ویں اور ہماری آخری جو پوسٹ ہے وہ بیسیکلی ایک پورا آرٹیکل ہے, ہمارے اپنے احمد پنسوتا صاحب نے لکھا ہے, بڑا ڈیٹیلڈ ہے کہ پاکستان میں میروانہ گروئنگ اور کنزمپشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ کچھ عرصے پہلے میڈیسنلی گرو کرنے کو میروانہ یا ہیمپ اس کی اجازت ملی ہے. اس کے انہوں نے جو معاشی سائڈ ہے وہ بھی ڈسکس کی ہے, اس کی پولیٹیکل سائڈ بھی ڈسکس کی ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کے کیا فائدے ہیں, اس کو میڈیسنلی استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں, انہوں نے بڑا ڈیٹیل لکھا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے اینڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہرحال ابھی بھی لیگلی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں ایکچولی اس کو ڈرگ سٹورز تک آنے میں. ہاں, لیگل چیلنجز تو آبویسلی ہوں گے, بیکاز ابھی بھی ہمارے پاس جو ریکریشنل یوز لوگ کرتے ہیں اس کا نمبر از اراؤنڈ 6 ملین. تو آپ جب اتنے میس اسکیل پہ انڈسٹریل میڈیسنل پرپسز کے لیے آپ پروڈکشن کرو گے ہیمپ کی, تو جو میروانہ ہے جس کا ٹی ایچ سی لیول تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ہیمپ سے, اس کی کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی. دیکھیں مسئلہ پھر وہی ہے کہ آپ کا اگر یہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جی آپ کیسے انشور کرو گے کہ لوگ اس کو میڈیسنلی ہی استعمال کر رہے ہیں اور ریکریشنلی نہیں کر رہے, تو اگر آپ اس کو انشور نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارا جو آپ کا نظام ہے اس کو پیک اپ کرو اور گھر جاؤ. مطلب پولیس آپ کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے پولیس, یہ اتنے سارے ادارے کیوں بنائے ہوئے ہیں, ان کا یہی کام ہے نا انشور کرنا کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے. اگر قانون کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ریکریشنل, تو پھر انشور کریں کہ نہ ہو. آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہم یہاں پہ گرو ہی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہاسپس کیئر نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں پہ کیا نظام ہے ٹرمینلی ال پیشنٹس کے لیے ان کو پین ریلیف دینے کا؟ کوئی بھی نہیں. یہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے ہمارا مورفین کا کوٹا بھی کم ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ جو کینسر پیشنٹس ہیں, یہاں پہ شکر ہے جو لوگ جنہوں نے اپروچ کیا اس سارے پروجیکٹ کے لیے عمران خان صاحب کو, ان کی پہلی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے پاس صرف اس لیے نہیں آئے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ پیٹرن ان چیف ہیں شوکت خانم کے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمینلی ال کینسر پیشنٹ کس پین میں سے گزرتا ہے, اور اس کو پین ریلیف دینا ذمہ داری ہے ڈاکٹرز کی, ذمہ داری ہے ریاست کی. ہم لوگ سیڈسٹ ہیں, ہم لوگ کسی کو پین میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا, ہمیں اس احساس ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کو کمفرٹ دے سکتے ہیں تو دیں. ہم اس کے ریکریشنل یوز کو لیگلائز کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں وہ چلیں, وہ تو اور بات ہے. اب ادھر تو آپ کا مذہب بھی آ جائے گا, اس میں اور بہت سارے فیکٹرز آ جائیں گے, لیکن یہ چیز کہ آپ میڈیسنلی استعمال کر سکتے ہو, اس میں گرو کر سکتے ہو, ایکسپورٹ کر سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو, اس میں کیا پرابلم ہے؟ پھر وہی بات یہاں پہ جو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی آپ جس میں 0.3% THC ہے وہ قابل قبول ہے, جس میں زیادہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب بات پھر وہی ہے جہاں تو آپ اس کو یوز کر رہے ہو نا ایز پریونٹیو میڈیسن, وہاں پہ تو CBD with less THC is cool. لیکن جہاں پہ آپ اس کو یوز کر رہے ہو ایز اے پین ریلیور, وہاں پہ تو آپ کو THC بھی زیادہ چاہیے نا, وہاں پہ تو آپ کو اس کا جو سائیکو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ بھی چاہیے. تو یہ جو ہے نا کہ ہم اس طرح تو پھر پاکستان میں کسی کو بچہ ہی نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ بھئی اگر نافرمان نکل آیا تو پھر
تو یہ تو یار آپ اس وجہ سے کوئی چیز گرو نہیں کرو گے کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں جا سکتی ہے تو ہم اس پہ کام ہی نہیں کریں گے. یہ تو پھر وہی بات ہے, پاکستان میں کیا دوائیوں میں الکوہول نہیں ہوتا؟ پاکستان میں کیا دوائیوں میں مورفین نہیں ہوتی؟ پاکستان اچھا اس طرح تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو سرجری کرتے ہیں نا وہ بے ہوش کیے بغیر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ بے ہوش کرتے ہو لوگ اس کو بھی چمچ پہ ڈال کے نیچے آگ لگا کے سونگتے ہیں. تو اس طرح تو پھر بس پیک اپ کی آواز ہے نا, پھر کچھ بھی نہ کرو, گھر بیٹھ جاؤ, نہ کچھ کرو گے نہ کچھ غلط ہونے کی امید ہوگی, نہ امکان ہوگا. بالکل. تو اگر آپ نے پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اگر آپ نے اپنے لوگوں کا کبھی کچھ بھلا سوچنا ہے تو پھر ذرا تھوڑے سے اپنے یہاں سے جو ہے نا آپ کو نظر ہٹانی پڑے گی, ذرا ایک وائڈ اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. نہیں تو ہماری یہ سرکار کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ گروئنگ کا ہے یا مسئلہ نشے کا ہے کہ ایشو کیا ہے؟ کیوں نہیں لیگلائز کرتے؟ پھر وہی بات ہے نا, گرو تو کریں گے تو پھر میڈیسنلی بھی استعمال ہوگی, پھر ایکسپورٹ بھی ہوگی, وہ سارے کچھ تو فائدے ہوں گے. سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ جی نشے کے لیے کہیں استعمال نہ ہو جائے. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ اگر نشے سے پرابلم ہے تو پھر آپ اچھی بریانی بھی بین کر دیں, اس کے بعد بھی بڑی غنودگی ہوتی ہے. پھر آپ میرے محبوب کی آنکھوں پہ بھی بین لگائیں, مجھے اس سے بھی نشہ ہو جاتا ہے. سگریٹس, ہاں سگریٹس بھی بین کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں الکوہول پاکستان میں بنتی ہے, نان مسلمس کے لیے بنتی ہے. اگر کوئی مسلم نان مسلم کے کوٹے میں سے نکال کے پی لیتا ہے تو ایک تو یہ اس کا مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ لا انفورس کرنے والی ایجنسیز کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو پکڑیں. اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ کل سے نان مسلم کمیونٹی کے لیے بھی شراب بنانی چھوڑ دیں. تو اسی لیے جو لوگ کرٹیکلی ال ہیں, جن کو ضرورت ہے پین کلر کی, ان کے لیے تو ہم یہ بنائیں نا, ان کے لیے تو ہم یہ ان کو تو دیں. اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے تو پھر وہی بات, ہم نے پولیس عدالت یہ رکھی کس چیز کے لیے؟ بالکل. سوری میں نے بھاشن دے دیا, یہ سبجیکٹ میرے دل کے بہت قریب تھا. آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے جتنی لیگل سائیڈ ہمیں بتائی سب مسائل کی, وہ اس سے مجھے تو بہت فائدہ ہوا, اور امید ہے آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے, لکھنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.